अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। इस्तीफा तो किसी और का मुतवक्के था, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कहां से आ गया, ये इसके पीछे राज क्या है, ये जनाब आज आपको थोड़ा सा बताना है। और दूसरा जनाब, ये अचानक बैठे बिठाए ये क्या सूझी कैबिनेट कमेटी को जनाब बना दी गई और 9 मई एकदम फिर सामने आ गया, इसकी क्या राज है, क्या वजह है, इस पर डिस्कस करते हैं। ये दो मेन खबरें और साथ उससे पहले कुछ मैं आपको बता दूं, अफसोसनाक खबरें भी हैं, साथ जरा गम के साथ खुशी और ये सारी चीजें होती हैं जिस पर दिल यकीन करें कुड़ता है। और वो ये है कि अमजद नियाजी साहब मियां वाली से MNA थे PTI के, और वो रोपोश थे और उन्होंने इलेक्शन से पहले आकर सरेंडर किया था, खुद गिरफ्तारी दी थी, अपनी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद खबरें आई थी कि जनाब वो उनको जेल से निकालकर उन पर तशद्दुद किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, उनकी हालत अच्छी खासी तशवीशनाक है। ये क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद डिटेल्स आनी है, ताज़ा तरीन खबर थी, मैंने पहुंचा दिया। इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में किसी व्लॉग पर। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, करने वाले कर क्या रहे हैं। इसी तरीके से जनाब सनम जावेद के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जनाब, ये जो कैबिनेट कमेटी बनी है, इसको आप सिर्फ आम सा न लें। ये ऐसे जनाब बैठे बैठे काकड़ साहब को ख्याल आया और उसने ये कमेटी बना दी और इसको प्रोब करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। 14 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी, मतलब 7 महीने तक इन्हें ख्याल नहीं आया, अब सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर जनाब वो उसकी रिपोर्ट भी देगी और उसको जनाब तमाम तहकीकात मुकम्मल करेगी। ये जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, ये अदालतें हैं, ये जनाब जिन और लोगों को हजारों की तादाद में जेल में डाला हुआ है, वो तो ऐसे फजूल है। ये कैबिनेट कमेटी आएगी और ये सारा जनाब मामला हल करेगी। कैबिनेट कमेटी की जरूरत क्या थी, ये मैं आपको बताता हूं। सूरत हाल ये है जी कि बड़ी कोशिश की कि हालात जनाब कंट्रोल हो जाए, PTI किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही। 7 महीने इस वजह से कैबिनेट कमेटी नहीं बनाई कि ख्याल ये था कि इलेक्शन जब PTI को तोड़ दिया जाएगा, इनके जनाब मेन बंदे जो वो हटा दिए जाएंगे, इलेक्टिबल्स खत्म कर दिए जाएंगे, पार्टी तोड़ दी जाएगी, गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी, इमरान खान पर 200 मुकदमात बना लिए जाएंगे, तो फिर मामला ठीक हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब जुर्रत है इमरान खान साहब में कि जनाब वो खड़ा हो, लेकिन सारे के सारे अंदाजे उलट साबित हुए हैं। अब क्या है, इमरान खान जान नहीं छोड़ता, यहां तक कि इलेक्शन के दर पे इलेक्शन कराना नामुमकिन है। दूसरी तरफ कोई खींच खांच के इस तरह लाया है कि ना काजी साहब के लिए बाहर निकलना मुश्किल है, ना निगरान हुकूमतों के लिए, ना किसी और के लिए। अब अगर इलेक्शन कराते हैं तो मरते हैं, इलेक्शन नहीं कराते हैं तो मरते हैं। ऐसे में जनाब अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी और इन्हें कैबिनेट कमेटी सूझ गई है। वजह यह है जनाब कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का जो इख्तियार है वो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट को। देखें, ये किसी और के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन ये फैसला जो है वो काबीना करेगी, वफाकी हुकूमत करेगी कि कोई सियासी जमात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो फैसला करके अपना रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है। तो अब पहले ही उन्होंने जनाब मैनेज करने की कोशिश की, जैसे मैंने पहले बताया कि जनाब मारो दाड़ो, जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, मुकदमे कराओ और नई पार्टी बना दो, IPP बना दो, PTI पार्लियामेंटेरियन बना दो, मामला हल हो जाएगा। लेकिन मामला हल नहीं हुआ और ऊपर से इलेक्शन आ गए। इलेक्शन कितना डिले करेंगे, मतलब किस कदर डिले करने की भी हद होती है ना, किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ता है। अब काजी साहब से कहा, आपने कहा ना आंखें बंद किए रखें। अब ये नवंबर में इलेक्शन होने थे, उन्होंने आंखें बंद किए रखी। उससे पहले 2 सूबों के मई में इलेक्शन होने थे पिछले साल, गुज़श्ता साल, वो आपने नहीं होने दिए और आंखें बंद करने वालों ने आंखें बंद किए रखी, बल्कि उस वक्त अपोज किया दिया इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो अब तो मुमकिन नहीं है ना, अब अदालत, नाम की तो अदालत है यार, और कुछ ना सही, नाम की तो अदालत है। तो ऐसे में जनाब मसला बन गया है और अब हंगामी बुनियादों पर निगरान हुकूमत, अंदाजा करे निगरान हुकूमत का क्या काम है कि वो फैसला करे कि फलां जमात दुरुस्त है, फलां दुरुस्त नहीं है, फलां मुस्तकबिल में फलां पार्टी को हुकूमत करनी चाहिए, फलां को नहीं। ये तो जनाब मुस्तकिल हुकूमत, यानी मैंडेट लेके आए, आप आए 2 तारीख अक्सरियत लेके आ जाए और आकर PTI को बैन कर दें और आप खुद को तायात जनाब बना लें, वजीर आजम बना लें, जो कुछ भी बनाना है बना लें। लेकिन ये तब है ना जब आप आएंगे। ऐसे में जनाब आपने निगरान हुकूमत को आगे कर दिया
تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے جناب کہ وفاقی کابینہ یہ جناب ڈکلیئر کرے گی کہ جناب پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے اور اس پر پابندی ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انکوائری کرائی جائے. تو طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈرل جناب کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کے جو جناب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ وفاقی وزیر قانون ہے, ایک وکیل صاحب ہیں, آپ انہیں جانتے بھی ہیں, اور انٹیریئر منسٹر اس میں شامل ہے. انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی صاحب تھے, وہ جناب استعفیٰ دے چکے, تو اب جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. بڑا عجیب سا اتفاق ہوگا جناب, وزیر اعظم ہیڈ ہے لیکن وہ یہاں کمیٹی کے اس کے انڈر بیٹھا ہوگا, کس کے؟ وزیر قانون کے. وزیر اعظم وزیر قانون کے ماتحت کام کرے گا. یہ وہ کمیٹی ہے, عالی شان کمیٹی ہے جناب. اور اس کے علاوہ جناب اس میں دوسرے جو سیکٹری انفارمیشن ہے مرتضی سولنگی صاحب, یعنی فیڈرل منسٹر انفارمیشن مرتضی سولنگی صاحب بھی اس کے جناب ممبر ہوں گے. اور یہ صرف 14 دن کے اندر اندر چٹ منگنی پٹ بیاہ کرے گی اور ساری تحقیقات کر کے لائے گی. پھر ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا, اس میں جناب پی ٹی آئی پر پابندی کی منظوری دی جائے گی, اور اس کے بعد یہ ریفرنس جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس بھیجا جائے گا. اور پھر سپریم کورٹ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ الیکشن کا موقع ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور نگران حکومت کیا کر رہی ہے. پھر قاضی صاحب آگے صاحب ذرا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ساری معاملات کو سنبھال لیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف کی اہلیت جو ہے فائنل کرنے کے لیے بڑی جلدی ہے جناب, کیونکہ 6 آدمی ہیں صرف جو تاحیات نائل ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کے 12 کروڑ یعنی کروڑوں جناب ووٹرز ہیں, مطلب پورے پاکستان کا سٹیک ہے, اور اس حوالے سے بات نہیں کی جا رہی. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی اہلیت, توشہ خانہ میں جو اہلیت ہے اس حوالے سے بھی فیصلہ نہیں لگایا جا رہا, حالانکہ وہ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت موجود ہے اور سابقہ حکمران جماعت ہے, لیکن اس پر بات نہیں کی جا رہی. لیکن 6 لوگوں کی جناب بڑی فکر ہے. تو یہ جناب ریفرنس جب آئے گا پی ٹی آئی پر تو پھر اختیار ہے وہ جناب چیف جسٹس صاحب نہ لیں, لیکن نہیں جی حکم ہوگا کہ آپ نے جناب اس پر فوری اس کو سننا ہے اور فوری طور پر بیان کرنا ہے. تو مطلب یہ ساری کی ساری جناب گیم پلان ہے اور بچھا دیا گیا ہے. لیکن بات وہی ہے, واللہ خیر الماکرین, یہ خود کچھ کرتے رہیں, نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. کیا آ جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر جناب یہ جو دی اکنامسٹ والا معاملہ تھا, مطلب کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ ایک آرٹیکل لکھا جائے گا اور پوری دنیا میں پھر ڈسکس ہوگا, پوری دنیا کے لوگ عمران خان کو ڈسکس کریں گے. اور پھر یہ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو کہا تھا جناب مرتضی سولنگی صاحب نے کہ ہم تنقید کریں گے, یرکائیں گے, یرک جائیں گے. انہیں کہیں جی کون سے اصول ہیں؟ اب وہ خبر تو جو تھی سو تھی, جو مرتضی سولنگی کا اس پر اٹیک ہے دی اکانومسٹ پر کہ جناب آپ نے عمران خان کا آرٹیکل کیوں چھاپا, اس پہ زیادہ جناب بحث ہو رہی ہے. مطلب اس کو زیادہ تصحیح کا اور جناب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نئی کھڑکیاں کھول دیتا ہے, نئے دروازے کھول دیتا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کو جناب پیپلز پارٹی بھی اس میں معاون ہے اور پی ٹی آئی کو جناب یہ بین کرنے پر تلے ہوئے ہیں, لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ نظر آ جائے گا. دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں جناب, یہ اس وقت جو جناب بنائے بیٹھی ہے نا پی ٹی آئی کا متبادل پلان بی, وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملتی, فرض کرو بین بھی کر دیا جاتا ہے, تو ہم جناب کسی اور الائیڈ جماعت جو ہے ہماری اتحادی جماعت, اس کے پلیٹ فارم سے جناب الیکشن لڑ لیں گے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا مجلس وحدت مسلمین کا جو خیمہ ہے وہ زیادہ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے تحت جناب یہ الیکشن لڑ لیں. لیکن یار لوگ ایسے ویلے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آگے بھی جناب اس کا جناب بندوبست کر رہے ہیں. وہ بندوبست کیا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ جو خیمے کے تحت یعنی مجلس وحدت مسلمین کے تحت بھی جو الیکشن لڑا جائے گا اس میں عمران خان کا فوٹو لازمی ہوگا. یعنی کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے عمران خان کا فوٹو لازمی ہے. تو یہ جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے نا کیبنٹ کمیٹی کی, یہ ہے کہ اگر فرض کرو پی ٹی آئی کسی اور جماعت کے تھرو بھی الیکشن لڑتی ہے تو عمران خان کا فوٹو کم از کم چھاپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو بھی فوٹو لگائے گا اس کو بین کر دیا جائے گا. اور فوٹو لگانے کے لیے مطلب اجازت دینے سے انکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارٹی بین ہو. تو اس وجہ سے جناب انہوں نے فوری طور پر پی ٹی آئی پر پابندیاں لگانے کے لیے سارا کیبنٹ کمیٹی کا کھیل رچایا ہے اور اس پر آگے بڑھ رہے ہیں. اگلی بات ہم جناب کرتے ہیں کہ استعفیٰ کیسے آ گیا جناب. استعفیٰ جو آنا تھا وہ تو چیف الیکشن کمشنر کا آنا تھا, راجہ صاحب کا آنا تھا. یہ عمر حمید خان صاحب کا کہاں سے آ گیا, سیکرٹری الیکشن کمیشن کا. تو جناب اس کے اندر کی راز بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے
اور وہ کہتے ہیں جناب کہ فرض کریں چیف الیکشن کمشنر آپ کا استعفیٰ دے دیتا ہے ایٹ دی نیک آف دی ٹائم، بالکل آخری وقت میں جناب وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، تو جناب آپشن رہتا ہے. آپشن کیا رہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے اس کو عارضی طور پر آپ جناب چیف الیکشن کمیشنر بنا کے وہ فوری طور پر الیکشن کرا سکتے ہیں. تو یار لوگوں نے جب سوچا کہ جناب یہ ویسے آخری ہتھ کنڈا ہے، الیکشن بالکل جناب مجبور کر دیا جائے تو پھر کیا استعمال کیا جائے گا، تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب کا استعفیٰ آئے گا. لیکن قانون میں پھر گنجائش ہوگی، کیا ہوگی کہ جناب سیکٹری کو چیف الیکشن کمشنر بنا دو. تو انہوں نے پہلے وہ ٹنٹا سیکٹری کا کاٹا ہے. عمر حمید خان صاحب کو اسپتال میں ایک مرتبہ داخل کرایا گیا اور پھر جناب واپس ان کو اب گھر میں، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میری طبیعت ناساز ہے، طبیعت ناساز ہے. اگر ایسے ہوتی تو آپ خود بتائیں کہ ایک جج صاحب کے جناب قریبی رشتہ دار بہن فوت ہو گئی، لیکن پھر بھی اسے حکم دیا گیا کہ نہیں جاؤ، وہ جنازہ گھر چھوڑ کر رکھ کے وہ عدالت پہنچا اور اس نے توشہ خانہ والا جو کیس تھا وہ لازمی سنا جناب، آپ کو یاد ہوگا. تو جناب یہاں تو ایسا کیا جاتا ہے، مرتے ہوئے بھی جناب ان سے کام لیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگاتے رہے اور آرمی چیف صاحب کی جناب برائیاں بھی کرتے رہے، اور جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا جی میں آرمی چیف ہی ہوں جناب. یہ سابق جناب جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. یہاں تو مردہ لوگوں سے بھی کام لے لیا جاتا ہے. عمر حمید خان صاحب تو پھر بھی بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہماری طرف سے دعائیں. لیکن گیم کیا ہے کہ گیم کنٹرول نہیں ہو رہی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہے، اور وہ طریقہ یہ نکالا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے پہلے سیکٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ ہو، تاکہ اس کے بعد پھر کوئی سسٹم میں گنجائش نہ رہے، قاضی صاحب کو مجبور کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، اور وہ بھی کہیں جناب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے. اور میں جناب پتھر جس پر جو لکیر ہے اس کے لیے خاص قسم کا جناب ایک فاؤنڈ منگوایا جائے گا، کیمیکل منگوایا جائے گا، پھر اس پتھر پر ڈالا جائے گا، اور پتھر پر جناب جو 8 فروری کی الیکشن کی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ پھر جناب مٹ جائے گی. لیکن پھر وہی بات کہ جس طریقے سے راستہ یہ نکلا ہے، انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو بین کریں، پی ٹی آئی نہ رہے، کسی اور پی ٹی آئی عمران خان کے کینڈیڈیٹس کسی اور پارٹی کے تحت الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی عمران خان کی تصویر استعمال نہ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ اور بڑے راستے نکالتا ہے. اب دیکھیں یہ خود غلطی کریں گے اور انہی میں سے راستہ نکلے گا. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.